أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. جی سورۃ التکویر اس کا نام ہے، اور تکویر اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر کویرت کا معنی آیا ہے، اور کویرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو لپیٹنا. جس طرح جو مرد حضرات ہیں وہ اپنے سر پر امامہ باندھتے ہیں اور اس کو لپیٹتے ہیں، اس طرح کسی چیز کو لپیٹنے کو تکویر کہتے ہیں. یہاں پر ہم ابن کثیر رحمہ اللہ کی تفسیر کے اندر اگر کچھ لکھا ہے تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں. جی یہ وہی حدیث ہے جو پچھلی سورت کے اندر گزر کے گئی ہے. اس میں ہے روى الامام احمد عن ابن عمر یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام احمد رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے مسند احمد جو کہ حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کے اندر وہ روایت کرتے ہیں ابن عمر سے، جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے ہیں، اور ان سے مراد عبداللہ بن عمر ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سرہ ان ينظر الى یوم القیامت کأنہ رأی عین، کہ جو چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے، فلیقرأ تو پڑھے اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت. یہ صورتوں کو اگر وہ تدبر کے ساتھ معانی پر غور کرتے ہوئے ان مناظر کو اپنے ذہن میں بٹھا کر پڑھے گا، گویا وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ دنیا کے اندر قیامت کے احوال کو دیکھ رہا ہے. وَهَكَذَا رَوَاهُ ترمذی، اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن کے اندر ذکر کیا ہے. جی اذا کا مطلب ہوتا ہے جب، اور شمس جو ہے وہ سورج کو کہتے ہیں، اور کوورت لپیٹنا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اذا شمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. کیا مطلب لپیٹ دیا جائے گا؟ کہ اس کی روشنی ختم ہو جائے گی، اس کی ڈیوٹی ختم. جب کسی چیز کی کوئی کام ختم ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں. تو اذا شمس کوورت، جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ، اور جب، اور نجوم جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو واحد ہے وہ النجم ہے، اور وہ ستارے کو کہتے ہیں. ان کا درج جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ماند پڑ جانا. جب کسی چیز کی کوئی شائننگ یا روشنی ختم ہو جاتی ہے تو ماند پڑ جاتا ہے، اور جب ستارے کیا ہوں گے؟ ماند پڑ جائیں گے، ان کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَإِذَا، اور جب. الجبال جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا جو مفرد ہے وہ الجبل ہے، اور جبل جو ہے وہ پہاڑ کو کہتے ہیں. اور سیرت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو چلا دینا.
اور جب پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، کیا مطلب کہ پہاڑوں کو ان کی جگہ سے اکھاڑ کر وہ چل پڑیں گے، وہ اتنے روئی کی طرح ہلکے ہو جائیں گے کہ وہ اڑنا شروع ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، اس آیت کے اندر بڑا ہی پیارا معنی ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ العشار جو ہے، العشار وہ عربی کے لفظ عشارہ سے نکلا ہے، جو کہ جس کا مطلب ہوتا ہے 10، لیکن یہاں پر العشار سے مراد وہ اونٹنی ہے جس کے حمل کو 10 ماہ گزر چکے ہوں۔ العشار جو ہے وہ عربی کے لفظ عشارہ سے نکلا ہے، عشارہ 10 کو کہتے ہیں، اور یہاں پر العشار سے مراد وہ اونٹنی ہے جس کے حمل کو 10 مہینے گزر چکے ہوں۔ اور عطلت کا مطلب ہے، عطلت کا مطلب ہوتا ہے تعطیل، تعطیل سے نکلا ہے۔ تعطیل کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کھلا چھوڑ دینا، کسی چیز کو اس کی پرواہ نہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کی نشانیاں بتا رہے ہیں، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کی روشنی ماند پڑ جائے گی، پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور 10 ماہ کی گابن یا حاملہ اونٹنی کو بے مہار چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عربوں کے ہاں اونٹ اور اونٹنی یہ بہت ہی زیادہ قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم پاکستان والوں کے جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کے ہاں زمین بڑی قیمت رکھتی ہے، یہ پنجاب والے کہتے رہتے ہیں زمین ہماری ماں ہے، زمین ہماری ماں ہے، اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو ہر قبیلے کے ہاں، ہر قوم کے ہاں کسی نہ کسی چیز کی ویلیو ہوتی ہے۔ عربوں کے ہاں اونٹوں کی بڑی ویلیو ہوتی تھی اور ہے، ابھی بھی ہے، کروڑوں کے اندر جو ہے جا کے اونٹنیاں بکتی ہیں۔ خاص طور پر وہ اونٹنی جو 10 ماہ کی پریگننٹ ہوتی ہے، حاملہ ہوتی ہے، اس کی تو بہت زیادہ وہ رکھوالی کرتے ہیں، بہت زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں کہ یہ کل جا کے جنم دے گی تو بڑا اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن قیامت کی سختی اور ہولناکی اتنی ہوگی کہ وہ 10 ماہ کی گابن اونٹنی جو کہ بڑی ہی قیمتی ہوگی اس کو بھی چھوڑ دیں گے، اس کی پرواہ نہیں کریں گے۔ یہ مراد ہے اس آیت سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قیامت کی ہولناکیوں سے بچائے۔ امید ہے کہ معنی سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر نہیں آیا ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ بھی ریپیٹ کر سکتے ہیں ریکویسٹ کرنے پر۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، اور جب وحوش جو ہے یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس سے مراد اور اس کا مفرد جو ہے وحش ہے، اور وحش جو ہے وہ انسان سب مخلوقات کو کہتے ہیں، اور حشرت کا مطلب ہوتا ہے جمع کرنا، کہ جب تمام مخلوقات کو جمع کر لیا جائے گا، قبروں سے میدان حشر میں جمع کر لیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ، اور جب سمندروں کو سجرت، ابال آ جائے گا، اس کو پگھلا دیا جائے گا، اس میں آگ لگ جائے گی۔ وہ کس طرح آگ لگ جائے گی وہ میں نے پچھلی صورت میں ابھی بتایا ہے کہ بعض مفسرین رحمہم اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو سورج ہے یہ سمندروں کے اندر گرے گا، گرنے سے سمندروں کے اندر آگ لگ جائے گی اور اس کا پانی کھولنا شروع ہو جائے گا یہاں تک کہ پانی سوکھ جائے گا۔ یہ مراد ہے بعض مفسرین کے ہاں۔ جی، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، اور جب ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے، اور جب پہاڑوں کو چلایا جائے گا، اور جب 10 مہینے کی گابن اونٹنیوں کو بھی بیکار چھوڑ دیا جائے گا، اور جب وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ یہاں پر میں نے ترجمہ کیا ہے مخلوقات کا، بعض مفسرین نے وہ بھی معنی لیا ہے، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے یہاں سے مراد وحشی جانور لیے ہیں، دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ اور جب سمندروں کو بڑکایا جائے گا، یہاں سے آیت نمبر 14 تک قیامت اور آخرت کے حالات بیان کیے گئے ہیں۔ سورج کو لپیٹنے کی کیا کیفیت ہوگی اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، البتہ یہ بات ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں سورج میں روشنی باقی نہیں رہے گی۔ بعض حضرات نے اس آیت کا ترجمہ یہ بھی فرمایا ہے جب سورج بے نور ہو جائے گا۔ چونکہ لپیٹنے کو عربی میں تکویر کہا جاتا ہے، اس لیے اس آیت کا نام سورہ تکویر ہے۔ اونٹنی اس وقت عرب کے لوگوں کے لیے سب سے بڑی دولت سمجھی جاتی تھی، اور اگر اونٹنی گابن یعنی حاملہ ہو تو اس کی قیمت اور بڑھ جاتی تھی، اور 10 مہینے کی گابن ہو تو اس سے زیادہ قیمتی سمجھا جاتا تھا۔ اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کے وقت ہر شخص پر ایسی حالت طاری ہوگی
کہ اسی اتنی بڑی دولت کو بھی سنبھالنے کا ہوش نہیں رہے گا، اس لیے ایسی اونٹنیاں بھی بیکار چھوٹی پڑے گی۔ قیامت کے ہولناک منظر کو دیکھ کر سارے وحشی جانور بھی گھبراہٹ کے عالم میں اکٹھے ہو جائیں گے، جیسے کہ کسی عام مصیبت کے موقع پر تنہا رہنے کی بجائے دوسروں کے ساتھ رہنے کو پسند کیا جائے گا۔ یہ معنی زیادہ خوبصورت ہے۔ سمندروں کو بھڑکانے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں طغیانی آ جائے گی اور دریا سمندر آپس میں مل کر ایک ہو جائیں گے، اور مطلب بھی ممکن ہے ان کا پانی خشک ہو جائے گا اور ان میں آگ لگا دی جائے گی۔ آگ کیسے لگے گی کہ سورج جو ہے ان میں گر پڑے گا۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول اسی پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا جی، آگے بھی قیامت کی منظر چل رہے ہیں۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، وَإِذَا اور جب، النفوس جو ہے وہ جمع کا لفظ ہے اور اس کا جو مفرد ہے وہ نفس ہے، اور نفس کہتے ہیں جان کو۔ زوجت جو ہے، یہ زوجت جو ہے وہ زواج سے نکلا ہے، اور زواج جو ہے وہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی انسان کا جوڑا بنانا، تو اسی سے شادی بھی ہے۔ زواج شادی کو بھی کہتے ہیں کہ اس میں انسان جو ہے وہ پہلے اکیلا ہوتا ہے، بعد میں اس کا جوڑا بن جاتا ہے۔ لیکن قیامت کے دن جوڑے کیسے بنیں گے، اور جب انسانوں کو جوڑے بنا دیا جائے گا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا، اور جو برے لوگ ہیں وہ ان کو ایک طرف کر دیا جائے گا۔ یہ سب سے عام معنی ہے، اور اس کا ایک خاص معنی یہ بھی لے سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جوڑے کیسے بنا دیں گے، کہ علماء کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا، ذکر کرنے والوں کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا، جہاد پر جانے والوں کا ایک بنا دیا جائے گا، روزے داروں کا، یعنی کہ ہر عبادت کے اعتبار سے کیٹیگری بنا کر ان کے جوڑے بنا دیے جائیں گے۔ اسی طرح جو چوری کرنے والے ہیں ان کا ایک بنا دیا جائے گا، غیبت کرنے والوں کا ایک گروہ بنا دیا جائے گا۔ اس طرح برائیوں اور نیکیوں کے اعتبار سے انسانوں کو مختلف جوڑوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، موعودہ جو ہے نا یہ اس لڑکی کو کہتے ہیں جس کو زندہ دفن کر دیا گیا ہو۔ عربوں کے اندر اسلام آنے سے پہلے عورت کو جو ہے نا وہ بڑی ہی ایک کمتر چیز سمجھا جاتا تھا، اور اس کو اپنی شان کے اور غیرت کے خلاف سمجھتے تھے، تو اس لیے عربوں کے ہاں یہ عام رواج تھا کہ وہ بچوں کو چھوٹے ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ تو بعد میں اسلام نے اس کو آ کے حرام قرار دیا، اور پھر عورت کے حقوق جو ہے رکھے، عورت کو عزت دی، عورت کو شان دی ایک۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، سُئِلَتْ کا مطلب ہوتا ہے سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس لڑکی کو جس کو بچپن کے اندر دفن کر دیا گیا ہوگا زندہ حالت میں، اس سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا؟ بِأَيِّ ذَنْبٍ، کہ کس گناہ کی وجہ سے قتلت اس کو مارا گیا تھا۔ وَإِذَا اور جب، الصُّحُفُ، صحف کہتے ہیں یہ جمع کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب اس کا جو واحد ہے وہ ہے صحیفہ، اور صحیفہ جو ہے وہ نامہ اعمال کو کہتے ہیں، اور نشرت کا مطلب ہوتا ہے پھیلا دینا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کو پھیلا دیا جائے گا۔ کیا مطلب پھیلا دیا جائے گا؟ کہ نامہ اعمال جو ہیں وہ ہر انسان کے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور کوشیدت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا چھلکا اتارنا۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان کا چھلکا اتار دیا جائے گا، کیا مطلب کہ وہ اس کو چیر دیا جائے گا، اس کو وہ پھٹ جائے گا، یہ مراد ہے۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ، اور جب جہنم کی آگ میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ وَإِذَا اور جب الجنہ، جنت کو ازلفت، قریب لایا جائے گا۔ اتنے سارے احوال جب ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ علمت نفس، تو ہر نفس جان لے گا، ما کیا، احضرت، کہ وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے، وہ اپنے ساتھ کیا لے کر آیا ہے۔ یہ تو قیامت کی نشانیاں تھی۔ پھر آگے جو ہیں اللہ تعالیٰ ایک نیا مضمون بیان کر رہے ہیں۔ وہ مضمون ہم ابھی چلتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا ایک اس کی خلفیہ، اس کا بیک گراؤنڈ یہ سن لیں کہ آپ لوگوں نے کاہن سنا ہوگا۔ کاہن جو ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں غیب کی باتوں کا پتہ ہے، کہ کل کیا ہونا ہے، ہاتھ دے کر بتا دیتے ہیں کہ آگے تم کروڑ پتی بنو گے، یہ بنو گے، وہ بنیں گے۔ تو جو کاہن لوگ تھے یہ لوگوں کو غیب کی باتیں بتاتے تھے، اور
पैसे लेकर, उजरत लेकर बताते थे। उजरत लेने के बावजूद लोग जो थे उन पर रश रहता था, गिरते थे लोग उन पर। तो अल्लाह ताला ये बताना चाह रहे हैं कि हमारे नबी जो हैं वो भी गैब की खबरें लेकर आते हैं अल्लाह की तरफ से, और जिब्राइल उनको बताते हैं, और उनसे, और वो किसी तरह की उजरत नहीं लेते। लेकिन इसके बावजूद तुम जो है वो जुटलाते हो, इसके बावजूद तुम दावा इस्लाम कबूल नहीं करते। तो ये पस मंजर है अगली आने वाली आयात के मज़ामीन का। फला उक़सिमु बिल खुन्नस, फला उक़सिमु, ये पहले हमने अर्ज किया था, फला जो है ये लाम जाइदा है, इसका हम तर्जुमा नहीं करते हैं, लिखने में आती है ये जाइदा है। उक़सिमु, मैं कसम खाता हूँ, बिल खुन्नस, खुन्नस का अगर आपको याद हो हमने सूरतुन नास के अंदर पढ़ा था, खन्नास, खन्नास का मतलब होता है पीछे हो जाना, पीछे पलट जाना। तो मैं कसम खाता हूं पीछे पलटने वाले की। अल जवार, अल जवार कहते हैं सितारों को, अल कुन्नस कहते हैं दबक जाना, छुप जाना। यहां से मुराद वो कुछ सितारे हैं जो मशरिक से मगरब चलते हैं, फिर मगरब से मशरिक चलते हैं। उनकी खास किस्म की एक मूवमेंट होती है, कभी छुप जाते हैं, कभी नजर आ जाते हैं, दिन के वक्त छुप जाते हैं, रात के कुछ जाहिर हो जाते हैं। उनकी एक खूबसूरत सी एक हरकत होती है। अल्लाह ताला ने उनकी जो कसम खाई है। यहाँ पर तर्जुमा देख लेते हैं। और जब लोगों के जोड़े जोड़े बना दिए जाएंगे और जिस बच्ची को जिंदा कब्र में गाड़ दिया गया था उसे पूछा जाएगा कि उसे किस जुर्म में कत्ल किया गया। और जब अमाल नामे खोल दिए जाएंगे और जब आसमान का छिलका उतार दिया जाएगा और जब दोज़ख भड़काई जाएगी और जब जन्नत करीब कर दी जाएगी तो उस वक्त हर शख्स को अपना सारा किया धरा मालूम हो जाएगा। अब मैं कसम खाता हूँ उन सितारों की जो पीछे की तरफ चलने लगते हैं, जो चलते चलते दबक जाते हैं। यानी एक किस्म के लोग एक जगह यानी एक किस्म के लोग एक जगह जमा कर दिए जाएंगे, काफिर एक जगह, मोमिन एक जगह, नीज नेक लोग एक जगह और बदकार एक जगह। जाहिलियत के जमाने में जाहिलियत के ज़माने में एक इंतहाई वहशियाना रस्म ये थी कि लोग औरतों को मनहूस समझते थे, और बाज़ कबीले ऐसे थे कि अगर उनमें से किसी की यहाँ बच्ची पैदा हो जाती तो वो शर्म के मारे उस बच्ची को जिंदा ज़मीन में दफन कर देता था। क़यामत में उस बच्ची को ला कर पूछा जाएगा तुम्हें किस जुर्म में मौत के घाट उतारा गया था। उससे उन जालिमों को सजा देना मकसूद होगा जिन्होंने उस बच्ची के साथ ऐसी दरिंदगी का मामला किया। बाज़ सितारे ऐसे होते हैं कि वो कभी मशरिक से मगरब की तरफ चलते नजर आते हैं और कभी मगरिब से मशरिक की तरफ। गोया वो एक सिमत में चलते चलते वापस पलट रहे होते हैं, फिर चलते चलते निगाहों से गायब हो जाते हैं। गोया वो कहीं दबक कर छुप गए हैं। इन सितारों की ये गर्दश अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का अजीब मजहर है, इसलिए उनकी कसम खाई गई है। वल्लैली इज़ा असअस, यहाँ पर जो वाव है वो वाव कसमिया है, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि जब वाव आती है कसमिया तो उसके बाद जो अगला वाला हर्फ होता है उसके नीचे जेर होती है। वल्लैली, और कसम है रात की, इज़ा जब, अस जब वो आ जाए, यानी जब अंधेरा छा जाए। वस्सुबही, और कसम है सुबह की, इज़ा तनफ़स जब वो सांस ले। क्या सुबह भी सांस लेती है? सुबह के वक्त एक बड़ी ही लतीफ किस्म की हवा चलती है जिसे बादे नसीम बोलते हैं, जो कि बड़ी ही खूबसूरत होती है, बड़ी ही मज़ेदार होती है, हल्की हल्की सी। तो जब वो हवा चलती है तो इससे मुराद ये है कि सुबह सांस ले रही है, ये उसकी तरफ इशारा है। लेकिन माना यही है कि जब सुबह आ जाए। वल्लैली इज़ा असअस, कसम है रात की जब वो आ जाए। वसुबही इज़ा तनफ़स, और सुबह की जब वो सांस ले, यानी कि सुबह हो जाए। इन्नहु यानी ये कुरान, लक़ौलुन बात है, रसूलिन रसूल की, करीम बड़े ही मुअज़्ज़ज़ रसूल का कलाम है, की बात है। इस आयत को बड़े ही गौर से समझना है। इससे मुराद जो रसूल हैं, आयत के अंदर जो रसूल का लफ्ज आप देख रहे हैं, इससे मुराद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं हैं, इससे मुराद जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं। क्योंकि रसूल कहते हैं मैसेंजर को। कोई भी आदमी जो कि एक तरफ से दूसरी बात को नकल करता है उसको रसूल बोलते हैं। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम भी रसूल हैं, क्योंकि वो अल्लाह ताला का
کلام جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پہنچاتے ہیں، واسطہ ہیں، اس لیے ان کو رسول کہا گیا ہے۔ انہ لقول رسول کریم، یہ جو قرآن ہے وہ بڑے ہی معزز رسول کا لایا ہوا کلام ہے۔ ترجمہ اس طرح کریں گے، لایا ہوا کلام ہے۔ ذی قوتین، وہ جو فرشتہ ہے ذی قوتین، بڑی ہی قوت والا ہے۔ کیسے قوت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی ہی طاقت دی ہے، اس کا بڑا ہی جسم ہے، اور اس کے پر ہیں جو کہ پورے آسمان اور زمین پر چھا سکتا ہے۔ عند ذی عرش، عرش والے کے ہاں، مکین اس کا ایک رتبہ ہے، اس کی ایک منزلت ہے۔ ذی قوتین، بڑی ہی قوت والا ہے، عند ذی العرشی، اور عرش والے کے ہاں مکین، منزلت ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کی ایک منزلت ہے۔ مطاعن، اس کی بات مانی جاتی ہے، فرشتے اس کی بات کیا کرتے ہیں؟ مانتے ہیں۔ ثم، پھر وہاں پر امین، امانت دار ہے۔ یہ تو تھا کہ یہ ایک طرح کا کریکٹر سرٹیفکیٹ ہے اللہ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے، کہ وہ جو ہمارا فرشتہ ہے وہ کیا ہے؟ کریم ہے، قوت والا ہے، کہ کوئی آدمی اس سے غیب کی باتیں چھین نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں اس کی منزلت ہے، مطاعن، ساری اس کی بات مانتے ہیں، اور پھر سب سے بڑھ کر کیا ہے؟ امانت دار ہے۔ غیب کی خبریں جو وہ منتقل کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس میں وہ خیانت کر ہی نہیں سکتا۔ یہ تو تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، وما صاحبکم، وما اور نہیں ہے، صاحبکم تمہارا یہ ساتھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، مکہ کے اندر رہے تھے، پلے تھے، مدینہ کے اندر رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا کھاتے تھے، آتے جاتے تھے، تیمارداری کرتے تھے، شادی بیاہ پہ جاتے تھے۔ تو وہ ایک طرح کی تمہارے طرح کی انسان ہے، صاحبکم تمہارے ساتھی۔ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بندے تو نہیں تھے کہ وہ یعنی کہ فرشتے تھے یا کوئی جن تھے، انسان تھے، ہر طرح کے معاملات، انسانی معاملات کرتے تھے۔ وما صاحبکم، اور تمہارے یہ جو ساتھی ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بمجنون، وہ مجنون نہیں ہیں کہ بھئی ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جبرائیل علیہ السلام تو ٹھیک ہے، وہ امین ہے، ہر طرح کی قوت والے ہیں، ہو سکتا ہے کہ نبی سے غلطی ہو، نبی سے بھی غلطی نہیں ہوئی کیونکہ وہ مجنون نہیں ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ، وَلَقَدْ اور تحقیق، رَآهُ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے جبرائیل کو۔ کہاں دیکھا ہے؟ بالافق، افق میں، آسمان کے کنارے پر، المبین، واضح افق پر۔ اور یہ بھی غلطی، یہ بھی تو نہیں غلطی ہو سکتی کہ کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو پہچاننے سے غلطی کر دی ہو، تو یہ بھی غلطی نہیں ہو سکتی، وہ بھی دیکھا ہے۔ تو پہلی آیات میں جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا ہے، دوسری دو آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بھئی وحی کو پہنچانے میں کسی قسم کی غلطی اور خیانت ہو ہی نہیں سکتی، اس کے باوجود تمہارا رد عمل جو ہے وہ تکذیب کا ہے۔ آپ جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ جب وحی لاتے تھے تو وہ عموماً انسانی شکل میں آتے تھے، اور جس صحابی کی شکل میں آتے تھے ان کا نام تھا حضرت دحیۃ الکلبی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شکل میں آتے تھے۔ کبھی کبھی وہ پردے کے پیچھے سے کلام کرتے تھے، لیکن کچھ دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائش کی جبرائیل علیہ السلام سے کہ میں آپ کو آپ کی اصلی شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو جبرائیل علیہ السلام نے پھر اپنی اصلی شکل کو ظاہر کیا، تو وہ اتنی بڑی تھی کہ پورا آسمان جو تھا، پورا افق جو تھا، وہ اس پر چھا گئے تھے۔ یہ اس سے مراد ہو سکتا ہے۔ ابھی آگے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اور قسم کھاتا ہوں رات کی جب وہ رخصت ہو، اور صبح کی جب وہ سانس لے، کہ یہ قرآن یقینی طور پر ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، جو قوت والا ہے، جس کا عرش والے کے پاس بڑا رتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے، وہ امانت دار ہے۔ اور اے مکہ والو، تمہارے ساتھ رہنے والے یہ صاحب یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دیوانے نہیں ہیں، اور یہ بات بالکل سچی بات ہے کہ انہوں نے اس فرشتے کو کھلے ہوئے افق پر دیکھا ہے۔ صبح کے وقت عموماً ہلکی ہلکی ہوا چلتی ہے، جسے باد نسیم کہا جاتا ہے۔ اس ہوا کے چلنے کو بڑی بلاغت کے ساتھ صبح کے سانس لینے سے تعبیر فرمایا گیا ہے۔ اس سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی کے ذریعے قرآن کریم لایا کرتے تھے، یعنی دوسرے فرشتے ان کی بات مانتے ہیں، کیونکہ وہ بڑے فرشتے ہیں تو چھوٹے فرشتے ان کا حکم مانتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام عام طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی انسان کی صورت میں آیا کرتے تھے، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ انہیں اپنی اصلی صورت میں دیکھنے کی فرمائش کی تھی،
इस मौका पर वो उफक पर अपनी असली सूरत में भी आपके सामने ज़ाहिर हुए। इस आयत में उसकी तरफ इशारा फरमाया गया है और सूरत नज्म में इसकी बड़ी ही तफसील बयान की गई है। अगर अल्लाह ताला ने मौका दिया, जिंदगी दी, तौफीक दी, तो इंशाल्लाह वहां भी एक ना एक दिन वो पढ़ेंगे। वमा हुआ, अच्छा फिर आगे भी बात चल रही है, वमा हुआ अलल गैबि बिज़नीन, वमा और वो नहीं है, अला पर, अल गैब गैब की बातों पर, बिज़नीन बखील। ये जो काहिन आदमी होते थे, ये पैसे लेकर लोगों को गैब की बातें बताते थे। जितना वो पैसा देते थे उतनी ही वो खबर बताते थे। पैसे कम खबर कम, पैसे ज्यादा डिटेल ज्यादा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो बंदा है, वो गैब की बातों पर क्या है, बखील नहीं है। वो खुल के हर एक बात जो है वो पहुंचाता है। वमा हुआ और वो जो बात है, वो जो कुरान है, वो नहीं है बिकौली शैतान, शैतान की कोई बात, रजीम मरदूद। यहाँ पर थोड़ा पस मंजर भी बता देता हूँ कि देखें अल्लाह ताला ने फरिश्त जो जिन हैं उनको ये सलाहियत दी है कि वो क्या करते हैं। देखें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। और जब अल्लाह ताला वही करना चाहते हैं तो वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताते हैं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम जब वो बात सुन रहे होते हैं तो उस वक़्त जो जिन होते हैं वो एक दो पॉइंट जो हैं उस वही के सुन लेते हैं अल्लाह की हिकमत और कुदरत के साथ। तो पूरी वही तो वो सुन नहीं पाते, लेकिन कुरान की कुछ बात चुरा लेते हैं। कुछ बात चुराकर उसमें से बाकी अपनी तरफ से बातें गढ़ कर वो काहिन लोगों को बताते हैं कि परसों ये होगा, अगले साल ये होगा, फिर ये होगा। तो काहिन लोग जो हैं वो जिन से मदद लेकर वो बातें जो हैं वो आगे फैलाते हैं। असल में वो शैतान की बात ही होती है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं ये काहिन की वो बात नहीं है जो उसने शैतानों से ली है, ये अल्लाह का कलाम है और शैतान का इसमें कोई मुदाखलत नहीं है। फ़अैन तज़हबून, ये बात है, तो फिर तुम कहाँ भागे जाते हो। इतना कुछ बताने के बाद फ़अैन तज़हबून, तो फिर कहाँ भागे जाते हो। इन हुआ, नहीं है ये कुरान, इल्ला मगर, ज़िक्रुन तज़किरा है, लिल आलमीन, दोनों जहानों के लिए, सारे जहानों के लिए क्या है, जिक्र है, शरफ है। लिमन शाअ, उसके लिए जो चाहेगा, मिनकुम, तुम में से, अन यस्तकीम, कि वो सीधा हो जाए। ये नसीहत है उस आदमी के लिए जो तुम में से सीधा होना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी सीधे रास्ते पर आना चाहता है वो क्या करे, कुरान को पकड़ ले, कुरान को मजबूती से पकड़ ले। वमा तशाऊन, और तुम जो चाहते हो, तुम जो नहीं चाहते, इल्ला मगर, अन यशा अल्लाह, जैसा अल्लाह चाहता है। यानी तुम्हारी मशीयत के पहले जो है वो अल्लाह की मशीयत है, फिर वो होगा रब्बुल आलमीन, जो कि दोनों सारे जहानों को क्या है, रब है। और वो गैब की बातों के बारे में बखील भी नहीं है, और ना ये कुरान किसी मरदूद शैतान की बनाई हुई कोई बात है। फिर भी तुम लोग किधर चले जा रहे हो। ये तो दुनिया जहां के लोगों के लिए एक नसीहत है, तुम में से हर उस शख्स के लिए जो सीधा सीधा रहना चाहे, और तुम चाहोगे नहीं इल्ला ये कि खुद अल्लाह चाहे, जो सारे जहानों का परवरदिगार है। यानी हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही के जरिए गैब की जो बातें मालूम होती हैं वो उन लोगों से छुपाते नहीं हैं, बल्कि सबके सामने जाहिर फरमा देते हैं। जाहिलियत के ज़माने में जो लोग काहिन कहलाते थे वो भी गैब की बातें बताने का दावा करते थे और शैतानों से दोस्ती करके उनसे कुछ झूठी सच्ची बातें सुन लिया करते थे। लेकिन जब लोग उनसे पूछते तो वो उन्हें फीस के बगैर कुछ बताने से इनकार करते थे। अल्लाह ताला काफिरों से फरमा रहे हैं कि तुम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काहिन कहते हो, हालांकि काहिन तो तुम्हें झूठी बातें बताने में भी बुखल से काम लेते हैं और पैसे लिए बगैर कुछ नहीं बताते। लेकिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की जो सच्ची बात मालूम होती है वो बताने में भी बुखल से काम नहीं, ना बुखल से काम लेते हैं और ना इस पर कोई मुआवजा मांगते हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको समझने की, अमल करने की, तदब्बुर करने की और इसको आगे बढ़ाने की तौफीक नसीब फरमाए। भाइयों में से किसी के पास कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।